ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اور ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ آئین پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اور آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون اسلام کے منافی نہیں بنے گا، اور یہاں پہ اسلام کے منافی تو کوئی قانون نہیں بنے گا، اور جو قوانین رائج ہیں ان پہ عمل درآمد کس طرح ہو رہا ہے۔ وہ بھاٹی گیٹ واقعہ دیکھ لیجئے کہ ماں بیٹی مین ہال میں گر کے جاں بحق ہو گئی، جو بھی ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے واقعی ایک ماں بن کے اس پہ ایکشن لیا۔ مگر اب بات کیا ہے، اب جو پولیس والوں کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے، لیکن چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے یہ نیتاً نہیں کیا، چونکہ انہیں معلومات غلط وہاں پہنچائی جا رہی تھی کہ 1.5 فٹ پانی ہے، یہاں پہ کوئی نہیں گر کے مر سکتا، یہاں پہ کوئی لاش رولنگ نہیں ہو سکتی، کوئی باڈی رولنگ نہیں ہو سکتی۔ سو دیٹس وائی پولیس نے جناب اس خاتون کے شوہر کو اور اہل خانہ کو ہی انلیگل ڈیٹینشن میں رکھ لیا۔ مگر جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں تشدد بھی ثابت ہو گیا ہے۔ اب اسلامک جمہوریہ پاکستان کوئی قانون اسلام کے مخالف نہیں بنے گا تو نعوذ باللہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جو بھی انہوں نے کام کیے کوئی وہ خدا نہ خواستہ اسلام کے مخالف تھے؟ نہیں، وہ بالکل اسلام کے قوانین کے مطابق تھے۔ تو ایک قصہ میں سناتا جاؤں ان کے دور خلافت کا۔ جب حضرت عمر خلیفہ وقت تھے تو عمرو بن العاص وہ مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے کی ایک گھوڑدوڑ مقابلہ ہوا جس میں ایک غیر مسلم نوجوان کے ہاتھوں عمرو بن العاص گورنر مصر کے بیٹے کو شکست ہو گئی، تو اس نے گھوڑے سے اتر کر کے اس غیر مسلم نوجوان کو مارا پیٹا اور کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ وہ نوجوان مدینہ پہنچا اور حضرت عمر کے پاس جا کر کے وہ غیر مسلم نوجوان شکایت کی کہ مجھے آپ کے گورنر کے بیٹے نے یہ کیا ہے میرے ساتھ، میں ریس چونکہ جیت گیا تھا۔ حضرت عمر نے مدینہ بلایا عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے کو، اور تمام پبلک کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے اس غیر مسلم نوجوان کو حکم دیا کہ اپنا بدلہ لو۔ اس غیر مسلم نوجوان نے بھی عمرو بن العاص مصر کے گورنر کے بیٹے کو مارا پیٹا، اور جب یہ معاملہ یوں ختم ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماں انہوں نے آزاد جنا ہے۔ تو یہ تھا اسلامک لاز، اسلامک آئیڈیالوجی۔ اور ہمارے ملک میں دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں قرآن و سنہ اور اسلام سے مخالف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں کہ جو پولیس پارٹی تھی ان کا نیت برا نہیں تھا، انہیں غلط معلومات پہنچائی گئی کہ یہاں کوئی نہیں ڈوب سکتا، اس واسطے انہوں نے اس کے بیوی کے شوہر کو، اس لڑکی کے شوہر کو اور اس بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ مگر انکوائری رپورٹ میں تشدد بھی سامنے آیا ایس پی صاحب کے سامنے۔ اب اگر آپ کی نیت اچھی تھی پھر بھی آپ نے اسے ہیوملیٹ کیا، وہ جو مینٹل ٹراما میں وہ شخص مبتلا تھا اس پہ پہلے ایک افتاد ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی بیٹی اور بیوی نہیں مل رہی تھی اور گٹر میں گر کے جاں بحق ہو گئی تھی اور وہ پیٹ رہا تھا، اس کے اوپر آپ نے اسے ہیوملیٹ کیا، اس کی تذلیل کی، تشدد کیا، مگر نیت آپ کی درست تھی، مان لیتے ہیں۔ تو پھر اگر اسلامک لاز یہاں رائج ہیں تو کیا، ایک چھوٹا سا سوال ہے تمام صاحب اقتدار لوگوں سے، اس لڑکے کو بلا کر کے اس کے ہاتھوں ان پولیس والوں کے ساتھ وہی سلوک کروایا جائے گا جو سلوک پولیس والوں نے اس لڑکے کے ساتھ کیا تھا؟ کیونکہ ہم تو دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں جہاں قرآن و سنہ اور اسلام کے مخالف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اب پیڈا ہے یا دوسری چیزیں ہیں یہ تو اپنی جگہ رہی، یہ سوال ضرور ہے، چاہے تو اس کا جواب دیں اور چاہے تو خاموش رہیں کہ پولیس پارٹی کے ساتھ اس جو لڑکی اور اس کی بیٹی جاں بحق ہو گئے گٹر میں گر کر کے، اس
کہ شوہر کے ہاتھوں وہی سلوک کروایا جائے گا جو پولیس نے کیا تھا، کیونکہ اسلامک عدل اور انصاف تو یہی کہتا ہے